کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ عورتیں لباس پہنے ہوں گی لیکن وہ لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ رجال یرکبون علی المیاسر، میاسر ہوتا ہے بڑی عمدہ قسم کی گدیاں، سیٹیں، مہنگی گاڑیوں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مہنگی گاڑیوں کی عمدہ سیٹوں پر، گدیوں پر بیٹھ کر جائیں گے۔ کہاں؟ حتی یأتو ابواب مساجدہم، اپنی مسجدوں کے دروازوں کے سامنے وہ بڑی بڑی مہنگی اور بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی کریں گے اور وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ ڈیفنس کی طرف جا کر دیکھیں کہ اتنی گاڑیاں نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو حال کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نساؤہم کاسیات عاریات، ان کی بیویاں لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، ہر گند ایسے جیسے انہوں نے لباس نہیں پہنا ہوا۔ اس کو امام احمد نے اور امام حاکم نے دونوں نے نقل فرمایا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں قومیں آئیں گی، یعنی لوگ ایسے آئیں گے کہ اخوان العلانیت اعداء السریرہ۔ اب دیکھیں ذرا یہ بات پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ ایسے لوگ آئیں گے کہ ظاہری طور پر ایسے کہیں گے کہ آپ تو مجھے بڑے محبوب ہیں، آپ تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، گلے ملیں گے آپس میں ایسے ہوں گے جیسے لوگ کہیں کہ یہ تو بھائی بھائی ہیں۔ اور اخوان کا معنی بھائی، اخوان وہ آپس میں بھائی بھائی لگیں گے، علانیہ ظاہری طور پر، وہ فلاں فلاں میں صلح ہو گئی جی، وہ فلاں فلاں آپس میں اکٹھے کھانا کھا رہے تھے، آپس میں مل رہے تھے۔ نواز شریف جو ہے وہ زرداری کے ساتھ مل رہا تھا، نواز شریف کی بیٹی جو ہے ایک ہی صوفے پر زرداری کے پٹھے کے ساتھ دونوں پھنس کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میڈیا پر آیا، بار بار ٹی وی چینلوں نے دکھایا۔ یہ کیا ہے کہ ظاہری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ملن ساری ہے ان کی، ایسے جیسے بڑی محبت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اخوان العلانیت اعداء السریرہ، اور اندر سے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کا خون پی جانے کی خواہش ہے۔ ظاہر سے دوست ہیں، اندر سے دشمن ہیں، ظاہر سے دوست ہیں، اندر سے دشمن ہے، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ موقع کی مناسبت۔ جب موقع لگے گا تو پھر ڈنگ دیں گے، پھر ڈنگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فقیل یا رسول اللہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ فکیف یکون ذالک، اور دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ایک دوسرے کا خوف بھی ہوگا اور لالچ بھی ہوگا، لہذا دوستی اس لیے کی جا رہی ہے کہ میں اس کے شر سے بچ جاؤں، اور اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ میں اس سے اپنے لالچ کو پورا کر لوں۔ یہی چیز ایک طرف ہے اور یہی چیز دوسری طرف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم، فرمایا مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ کس طرح؟ ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتھا، اقوام عالم اکٹھی ہو جائیں گے اور تم پر ایسا دعویٰ بولیں گی، تمہیں دنیا سے اس طرح مٹانے کی وہ کوشش کریں گی جس طرح لوگ اچھے کھانے پر، لذیذ کھانے پر بعضوں کو بلاتی ہیں کہ آئیں یہ کھانا کھائیں۔
جس طرح بھوکے لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر، اسی طرح اقوام عالم اکٹھے ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اب دیکھیں فرانس، اس کا اسلحہ آ رہا ہے یا نہیں؟ امریکہ کا اسلحہ آ رہا ہے، مٹھی مارنے ہتھے فلسطینیوں پر قیامت برپا کرنے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کتنے ہزار بچے جو ہیں وہ لقبہ اجل بن گئے۔ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ اقوام عالم اکٹھی ہو گئی ہیں، کن کو مارنے کے لیے؟ فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے۔ ادھر تو سب آ گئی، ادھر سے کوئی جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا، ادھر سے کوئی نہیں جا رہا۔ فقال قائل ومن قلت، یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہوگا، ہم تھوڑے ہوں گے، اس لیے ہمیں مٹانے کے در پہ ہو جائے گی ساری اقوام عالم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم اس دن بڑی تعداد میں ہوں گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، کثرت سے ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم اس دن اس طرح ہو چکے ہوگے جس طرح کوئی سیلاب آتا ہے نا تو اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ، پانی بہتا ہے نا اوپر جھاگ اکٹھی ہوتی ہے، فرمایا وہ سیل کی جھاگ کی طرح تم ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، اقوام عالم پر تمہاری ہیبت چھائی ہوئی ہے، لوگ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، ادھر بھی لشکر جا رہے، ادھر بھی لشکر جا رہے، ادھر بھی مسلمانوں کے لشکر جا رہے، اقوام عالم سرنگوں ہوتی جا رہی ہیں، اسلام کا اور مسلمانوں کا علم بلند ہوتا جا رہا۔ لیکن فرمایا وہ روب جو اقوام عالم میں ایک مسلمان قوم کا ہے وہ اللہ دور کر دے گا تمہاری بری کرتوتوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی بری کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس وقت کے مسلمان نہیں، یہ بعد والے جو مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں جب بھی ایسا ہوا، ہٹ درمی ہوئی ہے دین اسلام سے، باہمی لالچ ہوا ہے، فخر آیا ہے، تکبر آیا ہے، تو اللہ نے پھر رسوا اور ذلیل کر دیا ہے۔ کہاں سے اٹھے ہیں مغول تاتاری، فتنہ تاتار لے کر، اور پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، لیکن کیا ہے باہم اتحاد نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ چند دنوں کے اندر 22 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو تہہ تے کر دیا، سر کاٹ کاٹ کے مینار بنائے گئے، کھوپڑیاں اکٹھی کی گئیں، ان کے مینار بنائے گئے، عورتوں کے ساتھ جو برا حال کیا استغفر اللہ، وہ تو آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کیا مسلمانوں کی تعداد کم تھی؟ کم نہیں تھی، لیکن کیا تھا؟ ان کا جو روب ہے وہ دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا تھا، اس لیے ان میں کمزوری آ گئی تھی۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہیں وہن کی بیماری میں مبتلا کر دے گا، وہن کی بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، کہنے والے نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ جو بیماری ہمیں لگ جائے گی وہن، وہ کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، فرمایا وہ ہے دنیا کی محبت مومن کے دل میں سما جائے گی، اور موت کے ساتھ جو مسلمانوں کی محبت ہے یہ ختم ہو جائے گی، موت کے ساتھ محبت ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیں آپ
مائیں ہیں، باپ ہیں، جہاد قیامت تک جاری رہنا ہے۔ ایک نہ ایک نبی پاک علیہ السلام کی امت میں گروہ ایسا ہوگا جو جہاد فی سبیل اللہ کا داعی رہے گا۔ لیکن مجموعی طور پر کیا ہو رہا؟ نہ جنگ کسی نے بھی فائدے واسطے نہیں آ گئی۔ دیکھو تسی کہ انہاں دے وچ دنیا دی محبت کس طرح راغب ہو گئی ہے۔ اور بدبخت جڑا گنجا آیا نا باہروں نواز شریف، ان آندیاں ہی ایک اعلان جاری کیتا پہلی تقریر دے اندر ہی کہ اسی انڈیا نہ لڑ کے تھے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیا ہے یہ؟ قرآن دی دشمنی ہے۔ کیوں کہ مومن تے ہوندا ہی وہ ہے، مومن تے ہوندا ہی وہ ہے جدے دل دے اندر ایک خواہش پیدا ہوئے، پاک پروردگار عالم مینوں موت دمی تے شہادت دی دمی، مینوں موت دمی تے شہادت دی دمی۔ جدے دل دے اندر شہادت دی موت دی طلب نہیں ہے وہ تے مومن ہی نہیں، انہوں تے منافق کیا گیا ہے۔ لہذا ہر بندے دے دل دے اندر شہادت دی موت دی طلب ہوئے گی تو وہ مومن ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت دی راہ دے وچ میرا جسم کٹیا جائے، میں شہید ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، اللہ دی بارگاہ وچ پہنچا تے پھر مینوں زندگی ملے، میں پھر اللہ دی راہ شہید ہو جاؤں، پھر مینوں زندگی ملے، میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، میں پھر اللہ رب العزت دی راہ دے وچ لڑدا ہویا شہید ہو جاؤں، لڑدا ہویا شہید ہو جاؤں۔ تے ہن کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ دیکھو، صحابہ کرام دا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا طریقہ دیکھو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دا طریقہ دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سرکار سجدے میں جاتے ہیں تو لوگ اونٹوں کی اوجریاں حضور علیہ السلام کی کمر مبارک پر رکھتے تھے۔ حضور قرآن پڑھنے جاتے ہیں، لوگ پتھر برساتے ہیں۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو جنت کی طرف لے کر آتے ہیں لیکن لوگ آگے سے مارتے ہیں۔ تو کیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مشن چھوڑ دیا کہ عزت دی موت تو مر جانا اے بے غیرتی دی زندگی کولوں بدرجہ افضل ہے؟ ساڈا دین، ساڈا ایمان سانو یہی دستا ہے، مر جانا ہر کسی نے مر جانا۔ اگر کوئی 7 سال دا مریا ہے، کوئی 7 سال دا مریا ہے تو سیدھا جا کے جنت میں چلا گیا ہے۔ اگر 1 سال دا بچہ مر گیا ہے تو حورا انہوں دودھ پلا رہی ہے جنت دے وچ، وہ اے زندگی بہتر ہے یا وہ زندگی بہتر ہے؟ دسو نا، وہ زندگی بہتر ہے۔ ہاں، زندگی خراب کیڑی ہے؟ وہ بے غیرتی دی زندگی ہے کہ مسلمان ہو کے سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے تو برداشت بھی کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث بھول گئے اور قرآن کا فیصلہ بھول گئے۔ کہیں فرمایا المسلم اخو المسلم، کہیں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے کہ جسد واحد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے کہ ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن انہاں وقتاں دے وچ انہوں وہن دی بیماری لگ جائے گی۔ وہن کی ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے کراہت، موت سے کراہت، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم، چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ مرد مومن کی نشانی تجھے بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ پھر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے زمان لا یبقى احد الا اکل الربا، تم میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچے گا، ہر کوئی سود کھا رہا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ فإن لم يأكله اصابه من بخاره، فرمایا اگر کوئی سود سے نفرت کرے کہ میں نے سود نہیں کھانا، لیکن سود کا بخار
اس تک اس کی حرارت ضرور پہنچ جائے گی. اور ایک روایت میں ہے من غبار ہی، اس کا گرد و غبار جو ہے، اس کا گھٹا وہ اس تک ضرور پڑ جائے گا. یہ وہ وقت جا رہا ہے کہ ہمارے حکمران ہمیں زبردستی سود خانے پر مجبور کر رہے. کیوں؟ ان کے جتنے بدبختوں کے معاہدے ہیں باہر کی حکومتوں کے ساتھ وہ سودی ہیں. یہ نہیں بولے نا تو ہم کیا کر سکتے، ہمارا قصور بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا گرد و غبار جو ہے وہ ہم پر آ رہا ہے، ہم پر آ رہا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی ہذہ الامہ خسف و مسخ و قذف. یہ حالتاں بگڑ گئیاں، بے غیرتی دیاں زندگیاں آ گئیاں. آریاتن کاسیاتن آریاتن، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگیاں پھر رہی ہیں. سود کا دورہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو میری امت کے اندر خسفن، زمین پھٹے گی، لوگ بیچ میں آ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، لوگ اس کے اندر آ جائیں گے زمین میں. خسف ارض و مسخن، اس وقت کا انتظار کرو کہ ان کی شکلیں بندر کی بنا دی جائیں، سور کی بنا دی جائیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے. وقذف، فرمایا وہ وقت آ کر رہے گا کہ میری امت پر آسمانوں سے پتھر برسیں گے، وہ جس کو پتھر لگ جائے گا وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ متی ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سن لو، اذا ظہرت الکینات و معازف، جب گانے بجانے کے آلات بہت زیادہ ہو جائیں گے، نچن ٹپن والے مرد، نچن ٹپن والیاں عورتاں زیادہ ہو جائیں گیاں، آلات موسیقی زیادہ ہو جائیں گے. وشربت الخمور، خمر نہیں الخمور، کئی قسم کی شرابیں ہوں گی وہ پی جائیں گی، لوگ پیتے جائیں گے. فرمایا جب یہ وقت آ جائے گا تو جان لینا کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، یعنی اس امت کے ساتھ ہو کر رہے گا. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یفشو المال و یکثر، یہ تجارتیں بہت زیادہ بین الاقوامی تجارتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، مال کثرت سے ہے. وتفشو التجارہ، تجارت بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. وتظہر العلم، اور دنیاوی علم لوگ بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں. اتنا سا بچہ ہے قرآن کا نہیں، نماز کا نہیں، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں مر جاؤں گا تو میری قبر میں میرا سہارا کون بنے گا. وہ صرف کیا ہے، 3 شکلیں ہیں، جس میں ایک شکل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد. کیا ہوگا؟ نیک اولاد. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیں، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس منہم مؤمن. وہ وقت آئے گا نمازوں کے لیے، نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے نمازیں پڑھنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو مومن ہوگا. مسجدیں بھری ہیں لیکن مومن نہیں، لیکن مومن نہیں ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استحلت امتی ستا فعلیہم دمار اذا ظہر فیہم تلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحریر واتخذوا قیان واقتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. استغفر اللہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت پر 6 چیزوں کو لوگ حلال سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ کوئی نہیں یار کار لو کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا ان پر تباہی و بربادی آ جائیں گی. پہلے فرمایا کہ آپس ایک دوجے نے جدو کلام کرنے کے نا وہ لعنت ہوئے تیرے تے، وہ بھی کہے گا تیرے تے لعنت ہوئے، یعنی عام رواج ہو جائے گا. اور تقریباً دیکھا جا رہا ہے کہ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں ایک دوجے نو بولیاں لگا لگا کے گفتگو کرنا. لوگ کثرت سے شرابیں پینے لگیں گے، مرد ریشمی لباس پہننے لگیں گے،
लोग गाने बजाने और रक्स करने वाली औरतें रखने लगेंगे। और इरशाद फरमाया गेज होंगे और लेस्बियंस। आप जरा नेट पर जाएं और देखें कि ये जो गेज हैं इनके मौलवी भी बना दिए हैं फरंगी तहजीब ने। अब वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं वजाहत करूं। वो डिटाई और बेशर्मी से कह रहे हैं मैं गेज, हमारे पास गेज हैं, यानी ग्रुपों, यानी मर्द मर्दों से मुबाशरत करें, जिना करें। तो वो अपने ग्रुप के लोगों को नमाज पढ़ाता है, जो वो शामिल होते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे जाते हैं, उनको वजीफे मिलते हैं। समझा रही है या नहीं? तो हमारी आम जदीद जुबान के अंदर उसको गेज कहते हैं। ये ग्रुप बने हुए हैं, मर्द मर्दों से शादी करें, इजाजत मिलनी चाहिए। और फिर लेस्बियंस, ये पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर कितने सालों से ये दुआई दी जा रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। औरतें कह रही हैं औरतों के साथ हमें शादी करने की इजाजत दी जाए, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज में इजाजत हो रही है। काफी मुल्कों ने यह कानून पास कर दिया है, औरत औरत से शादी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था मेरी उम्मत में ऐसा होकर रहेगा। और आज अल्लाह माफी अता फरमाए। जो पर्दे हैं अभी तक, यही बड़ी गनीमत है कि बाज लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है क्या कि पर्दा है। अगर पर्दे को हटाकर देखे तो पता चले कि हमारे लाहौर के अंदर ही क्या क्या कुछ हो रहा है, हमारे डिफेंस में क्या हो रहा है, वो फला जगह पर क्या हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन ऐबों से हमें महफूज फरमाए। अन युसद्दक़ अल काज़िब व अन युकज़्ज़ब अस्सादिक़। जो झूठा होगा उस बेईमान को सच्चा बनाया जाएगा, और जो सच्चा होगा उसको बेईमान और काज़िब बनाया जाएगा। आज अदालतों में देखें, पाकिस्तान के अंदर अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतें कुछ भी नहीं कर रही हैं। बस क्या, जिसके पास पैसा है उसकी चल रही है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यह भी होगा अन युतमना अल खाइन व अन युखव्वन अल अमीन। जो खाइन होगा, हड़प कर जाने वाला माल, उसे कहेंगे ये बड़ा अमीन है। देखो ना जरा तुसी, ये बड़े बड़े ओहदे निजी सतह उत्ते देख लो अपने महल्लियां दे विच, ते बैतुल माल अगर हुण लागू करता जाए या ज़कात दा निज़ाम होएगा ते किनू दिता जाएगा? हजरत जी ते उन्होंने दिता जाएगा ना, सूफी साहब नूं दिता जाएगा नहीं, किन्हां नूं दिता जाएगा? ते उन्होंने पता किन्हां नूं दिता जा रहा है। हालांकि ये ज़कात सिर्फ वही ले सकता है ओहदा जिसको ज़कात के मसाइल आते हों, जिसको ज़कात के मसाइल आते हों। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अमीन होगा उसको खाइन बना दिया जाएगा, उसको खाइन बना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया अंतु वासल अतबाक व अंतु काता अल अरहम। मां दे रिश्ते, प्यो दे रिश्ते तोड़े जाएंगे ते बाहरों फड़ फड़ के यार बनाए जाएंगे। ऐसा हो रहा है या नहीं? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्या सूदा कुल्ला कबीला मुनाफिकूहा व कुल्ला सूकिन फुज्जारोहा। फरमाया कबीले का जड़ा जलील तरीन ते कमीना तरीन भेड़िया होएगा ना, वो कबीलियां का सरदार बनता जाएगा। अगर कोई हक की बात करने वाला होएगा नू फैंटी लगाती जाएगी या खत्म करता जाएगा। ये क्यों बोलन डे है? असी जो कर रहे हैं असी ठीक कर रहे हैं। और फरमाया बाजारों के अंदर भी लीडर बनाए जाएंगे, वोटिंग के जरिए बनाओ या जिस तरह मर्जी बनाओ। ये मैं नहीं कह रहा, कोई कवे जी बाजार वाले इंज कहता है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकुल्ला सूकिन फुज्जारोहा। हर बाजार दे विच जेड़े गुंडे होणगे ना, जेड़े गुंडे होणगे उन्होंने सदर बनाता जाएगा तो चेयरमैन बनाता जाएगा। समझा? फिर वो पुलिस वाले नाल रल रल के ना ते फिर लोगों को तंग करनगे, फिर लोगों को तंग करनगे। इन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमाता सी। और इरशाद फरमाया
अन तो ज़ाख़रफ़ अल-मसाजिद व अन तो खर्रब अल-क़ुलूब, मस्जिदों को सजाया जाएगा लेकिन जो दिल हैं वो खराब होंगे, दिल मुर्दा हो चुके होंगे, दिल मुर्दा हो चुके होंगे। अल मोमिन फिल कबीलत अज़ल्ला मिनन नक़दे, ਉਹ सूरत हाल हो जाएगी कबीले विच जेड़ा मर्द ते जेड़ी औरत दीन इस्लाम ते चलन वाली होएगी ना, ओदी इन्नी बेइज्जती की जाएगी कि जिस तरह एक बकरी और भेड़ जेड़ी जिंदगी बसर करती है ना, एवें ही ओदी जिंदगी बसर होएगी। तुसीं 6 भरा लाओ, एक भरा जेड़ा वो थानेदार है, रिश्वत खांदा है, दूसरा जेड़ा वो जज है, ते तीसरा बेईमान जेड़ा ना जी वो DCO है, इसे तरह चौथा, इसे तरह पांचवा, इस ते जेड़ा छठा बेचारा ना वो मेहनत मजदूरी करदा है ते रिज़्क़ हलाल अपनी औलाद नूं दिंदा है ते कहंदा अपनी बुढ़ी नूं कि गैरां नूं अपने लागे ना बिठाई, भावें मेरे कबीले दे होण, ते बच्चियां दी तरबियत अच्छी करदा है। हां जी, बच्चियां अपनियां नूं बेपर्दा नहीं रहन दा। तुसीं मैनूं दसो इस मुआशरे दे अंदर ओनूं बकरी दी तरह समझणगे या नहीं समझणगे? तो ये वक्त आ चुका है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कसरत में औलाद ज़ना की पैदा होगी, कसरत से औलाद ज़िना की पैदा होगी।